نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، آپ کو دینی ہی دینی ہے زکوٰۃ۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ایکچولی زکوٰۃ کا مقصد چونکہ غربت ختم کرنا ہے تو میں اس سال اتنا غریبوں کو کھلا چکا ہوں اور اگلے سال بھی میرا ارادہ ہے کہ میں نفلی صدقے اتنے دوں گا کہ جو مقصد شریعت کا زکوٰۃ سے تھا، جیسے 2.5% زکوٰۃ ہے نا، تو وہ تو میں 80% فی سبیل اللہ خرچ کر چکا ہوں صدقے کی نیت سے، تو مقصد تو حاصل ہو گیا نا، بلکہ زیادہ حاصل ہو گیا۔ کیا خیال ہے؟ پھر بھی علماء کہیں گے نہیں بھائی، 2.5% نیت کر کے، زکوٰۃ کی نیت کر کے آپ کے لیے نکالنا ضروری ہے، چاہے غربت کا خاتمے کی آپ اس سے بھی زیادہ خطرناک کوششیں کر چکے ہو، پھر بھی آپ کو زکوٰۃ بولو نا نکالنی پڑے گی۔ نماز عبادت مقصودہ میں سے ہے۔ نماز کی بہت ساری حکمتیں، بے حیائی سے روکتی ہے، چوری سے روکتی ہے۔ اب کوئی کم وقت آتا ہی نماز پڑھنے چوری کرنے کے لیے، چپل چراؤں گا میں، اور نماز اس سے چوری نہیں چھڑوا رہی، تو نماز پھر بھی معاف نہیں ہوگی۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ چونکہ تمہیں نماز کا مقصد حاصل نہیں ہو رہا، مقصد تو تھا چوری چھڑوا دے، بے حیائی چھڑوا دے، اب مقصد حاصل نہیں ہو رہا تو جب تمہارا پیناڈول سے درد ہی ٹھیک نہیں ہو رہا تو بروفین کھاؤ بھائی۔ تو اب چونکہ تم سے نماز تم سے بے حیائی چھڑوائی نہیں رہی ہے تو اب نماز چھوڑ دو، زکوٰۃ پہ سیٹ ہو جاؤ، روزے پہ سیٹ ہو جاؤ۔ نا 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 بھائی، نماز بے حیائی چھڑوائے یا نہ چھڑوائے، نماز خود عبادت مقصودہ میں سے ہے، آپ کو ہر قیمت پہ پڑھنی پڑے گی۔ کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اسی طرح میرے بھائی قربانی اور حج یہ بھی عبادات مقصودہ میں سے ہیں، ان کی حکمتیں حاصل ہوں یا نہ ہوں، آپ نے صاحب استطاعت نے یہ کام ایز اٹ از کرنا ہے۔ تو یہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ والے کام کہلاتے ہیں علی وجہ العبودیہ، ان میں بڑی حکمت پتہ ہے کیا ہے؟ یہ بتانا کہ ہم اللہ کے غلام ہیں، سمجھتے ہو؟ دیکھو آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے ایک دوا دی، آپ نے کہا ڈاکٹر صاحب اس دوا سے مجھے فائدہ نہیں ہو رہا، ڈاکٹر نے کہا تم میرے غلام ہو، تمہارے باپ کو بھی یہ دوا کھانی پڑے گی، آپ اٹھا کے وہ دوا ڈاکٹر کے منہ پہ مار دو گے کہ میں علاج کے لیے یہ آیا ہوں آپ کے پاس، میں کوئی ہم کوئی غلام ہیں، سمجھ رہے ہو نا؟ ڈاکٹر صاحب فائدہ ہوگا تو کھاؤں گا، نہیں ہوگا تو نہیں۔ بات صحیح ہے، ہم کوئی ڈاکٹر کے غلام ہیں بھائی، ہمیں فائدہ ہو رہا ہے تو آئیں گے، نہیں ہو رہا تو نہیں آئیں گے۔ لیکن اللہ جب کچھ احکام ایسے ہیں جن کا ہمیں آرڈر دیتا ہے تو اللہ کہتے ہیں اس آرڈر پر عمل لازم ہے۔ ان احکام کو شریعت میں کہا جاتا ہے یہ عبدیت کا تقاضا ہے۔ اللہ یہ دیکھتے ہیں تم اپنے آپ کو میرا غلام سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے۔ تو ان احکام کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک تو وہ ہیں کہ جن کی لاجک بالکل واضح ہے، اگرچہ اس لاجک پر حکم کا مدار ہے نہیں، لیکن لاجک، جیسے زکوٰۃ ہم غریبوں کو دیتے ہیں، غریب کو فائدہ ہوتا ہے نا اس سے، کیا خیال ہے بھائی؟ غریب کو دیں گے، غریب کے مزے۔ روزہ رکھیں گے، کولیسٹرول کم، قوت برداشت بڑھ جاتی ہے، دنیا کے ہر قوم میں روزہ ہوتا ہے، میڈیکل سائنس تو روزے کو بڑا پروموٹ کر رہی ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، خشوع خضوع پیدا ہوتا ہے، لاجک سمجھ میں آتی ہے یار، رکوع ہے، سجدہ ہے، یہ بھی عبادت مقصودہ، مگر ان کی کوئی نہ کوئی حکمت اللہ کے علم میں ہے اور وہ حکمت بھی واضح ہے۔ لیکن کچھ احکام اللہ نے ایسے رکھے ہیں جو اول نظر میں دیکھنے میں لگے گا کہ حکمت کے خلاف ہے، سمجھتے ہو؟ بلکہ حکمت اور مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ حکم نہ ہوتا۔ جیسے قربانی، جانور کو کاٹنا، ہم نہ کاٹتے، انسانیت کا بظاہر زیادہ فائدہ تھا اس میں، کیونکہ یہ گوشت پورے سال سستے ریٹ پہ بکتا، سمجھتے ہو؟ اتنے سارے کروڑوں اربوں جانوروں سے ان کی زندگی کا حق نہ چھینا جاتا۔ اب بتاؤ، جانور اچھا بھلا کٹا لا کے آپ نے گلے پہ چھری پھیر دی اور ایک ہی دن میں اتنا گوشت حاصل کر لیا جو پورے سال آپ کسائی سے تھوڑے ریٹ پہ خرید کے کھا سکتے تھے اور غریبوں کو بھی کھلا سکتے تھے، تو بظاہر یہ حکمت کے خلاف ہے یا نہیں ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ حج کی طرف ہم چلتے ہیں، اللہ میاں نے کہا آج کل تو پرائیویٹ لوگوں نے 32 لاکھ کا حج کیا ہوا ہے، کچھ 15 لاکھ، غریبوں کا پیکج 10-12 لاکھ میں بھی سنا ہو رہا ہے، پھر وہ حج بھی غریبوں والا ہی ہوتا ہے، خیر اس میں واضح ہوتا ہی نہیں ہے، ایسے بھی پیکج ہیں ہمارے یہاں۔ تو آپ گئے وہاں پہ، اللہ میاں نے کہا 2 چادریں پہن لو، یا اللہ اس میں کیا حکمت ہے بھائی 2 چادریں؟ اللہ میاں نے کہا خوشبو لگانے پر پابندی۔ بھائی خوشبو، بدبو اچھی چیز ہے یا خوشبو اچھی چیز ہے؟ خوشبو اچھی۔ اللہ میاں نے کہا نہیں، اجازت نہیں ہے۔ اے اللہ سر میں جوئیں ہو رہی ہیں، کنگھا کر سکتا ہوں؟ نہیں۔
اب تو حج بہت آسان ہو گیا نا، پہلے تو 2 مہینے احرام میں گزرتے تھے، لوگوں کے سروں میں جوئیں پڑ جاتی تھی، بال بنانے پر پابندی تھی کہ بال نہ ٹوٹ جائیں. اللہ سر میں جوئیں پڑ رہی ہیں، میل کچیل نہیں. کوئی حکمت ہے؟ دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے پسینے سے، صابن سے نہا لوں، خوشبو والے صابن سے نہیں. اللہ میاں کیا کہیں گے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں. اے اللہ جوئیں سر سے گر رہی ہیں، مار دوں؟ نہیں. کوئی لاجک کھوپڑی شریف میں آتی ہے؟ اسلام تو طہارت اور صفائی تو نصف ایمان ہے. اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میلا کچیلا حاجی اللہ کو زیادہ پسند ہے. پراگندہ بال میلا کچیلا. حدیث میں آتا ہے جتنے پراگندہ بال ہوں گے نا، اوٹ پٹانگ بال. اب ایسا نہیں کہ جا کے اسپیشل اوٹ پٹانگ بنا کے جاؤ، اور نیچرلی جتنا میلا کچیلا پراگندہ اللہ کو اتنا زیادہ پسند ہے حاجی. پھر اللہ نے وہاں جا کے کیا کہا؟ سارا مجمع مینا چلا جائے. اے اللہ ڈیوائیڈ کر لے، کچھ لوگوں کے لیے آج مینا اور کچھ مدینہ میں قیام کر لیں، تاکہ کراؤڈ، بھائی عبادت ہی کرنی ہے نا سب نے، تو اسٹیپ بائی اسٹیپ بھی کر سکتے ہیں نا. کیا خیال ہے بھائی؟ ارے ایک کام مینجمنٹ سے ہونا، مینجمنٹ کے بغیر ہونا زیادہ اچھا ہے یا مینجمنٹ سے ہونا زیادہ اچھا ہے؟ تو مینجمنٹ کا تقاضا کیا ہے؟ وہی لاکھوں لوگ ایک ہی دفعہ مینا جا رہے ہوں، لاکھوں لوگ ایک ہی دفعہ وہاں سے کنکریاں مارنے آ رہے ہوں. بھائی کنکریوں کے دن متعین کر لیں، کراچی والے منگل کے دن، جاپان والے کیا خیال ہے بھائی بدھ والے دن، تھوڑا سا سب لوگ کنکریاں مارنی ہے نا. ارے مقصد جب کنکریاں مارنی ہے تو وہ منگل بدھ جمعرات کے ڈسٹینس سے بھی تو ہو سکتا ہے. ایک ہی دن میں سارے کنکریاں ماریں گے، مرتے بھی ہیں لوگ اس میں. کوئی لاجک سمجھ میں آتی ہے؟ اچھا بھائی، اے اللہ ہم اتنی دور سے آئے تو ہم بیت اللہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیتے ہیں، زیادہ سے زیادہ سجدہ کر لیتے ہیں. اللہ نے کہا نہیں، کیا کرنا ہے؟ دیوانوں کی طرح چکر لگانا ہے. کیا اس سے کوئی سائنسی ترقی ہو رہی؟ ہم چاند پہ پہنچ جائیں گے اس سے؟ کوئی سائنسی ترقی اس سے بہتر نہیں کسی غریب کو کھانا کھلا دیتے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تم دیکھو حج میں 2 چیزیں ہوتی ہیں اصل جو رکن ہے، ایک وقوف عرفہ اور ایک طواف زیارت جو بقرعید کے دن کیا جاتا ہے. اس میں بھی اتنا کراؤڈ ہوتا ہے، اللہ میاں کہہ دیتے بقرعید کے علاوہ تم 6 دن بعد کر لو جب کراؤڈ کم ہوگا. نا نا نا، اللہ نے کہا 3 دنوں کے اندر ہی کرنا ہے. او بھائی پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے. اللہ تو 1 دن پہلے ہم کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ کراچی والے منگل کے دن کر لیں، جاپان والے بدھ کے دن کر لیں. نہ، یہ 3 دن کے بعد یہ چانس مس. پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے طواف میں، نہ. اور اس کے لیے 20 لاکھ روپے خرچ کر کے 2024 کے حج کی بات کر رہا ہوں، ایسا نہ ہو 20 سال بعد میرا کوئی بیان چلا رہا ہو اور کہ 20 لاکھ اب تو 20 کروڑ میں بھی نہیں ہوتا جس حساب سے کرنسی ویلیو ہو رہی ہے نا. تو بھائی اتنے اس سے کیا ہم سائنسی ترقی کر لیں گے؟ کیا ملک میں ایماندار حکمران آ جائیں گے اس سے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ انگریز کہے گا یار کوئی وہ کام کرو جس کی کوئی لاجک بنتی ہو. اس طواف سے نہ تمہارے ملک میں ایسا ہو رہا ہے کہ کوئی ایماندار آدمی آ جائے، اور نہ اس سے کوئی جو ہے نا تمہاری اکنامکلی تم مضبوط ہو رہے ہو. پھر ہم وہاں سے عرفات جاتے ہیں، وہاں کیا کام ہے بھائی؟ زوال سے لے کے غروب آفتاب تک یہاں اسٹے کرنا ہے. کیا کرنا ہے اس میں؟ اسٹے کرنا ہے، بس دعائیں مانگو اس میں. اصل رکن اسٹے احرام کی حالت میں. اور پہلے طواف میں کندھا کیا رکھنا ہے؟ ننگا رکھنا ہے. کیا وٹامن ڈی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ملے؟ ابے بولو نا تم، میں بھی تو بول رہا ہوں نا، بس جلدی سے بات کو ختم کر رہا ہوں، بہت ٹائم ہو گیا بھائی. کیا وٹامن ڈی کے لیے حاجی کو حکم ہے کہ دایاں کندھا برہنہ رکھے، وٹامن ڈی ملے گا؟ یہ سارے کام اس لیے کیے جا رہے ہیں انسان کے بچے بنو، ٹھیک ہے نا؟ خدا تم نہیں ہو. خدا کون ہے؟ میں ہوں. کنکریاں کیوں مار رہے ہیں؟ وہاں شیطان تھوڑی ہے، کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ. شیطان ونس اپون اے ٹائم تھا وہاں پہ، اب تو وہاں سے چلا گیا. 7 کنکریاں مار رہے ہیں ہم، پھر بڑا شیطان. کیا اس کیمرے کے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے ایوالو ہو کے یا آٹومیٹیکلی وجود میں آ گیا ہے؟ تو جو اوریجنل ہے وہ کیسے وجود میں آ گئی آٹومیٹیکلی؟ تو یہ بہت بڑی پھینکی ہے ڈاروین نے کہ ایسا ہو سکتا ہے ہوا ہو. اس نے بھی کوئی فیکٹ کے طور پہ اس کو بیان نہیں کیا، حقیقت کے طور پہ بیان نہیں کیا ہے، بلکہ ایک بات کی ہے کہ شاید ایسا ہوا ہو. تو اس شاید کو ہم نے پیغمبروں کے مقابلے میں لا کے ایسا اس پہ یقین کر لیا ہے کہ 100% ایسا ہی ہوا ہوگا. تو یہ ممکن نہیں ہے. تو ہم خدا کے ماننے والوں میں حج وہی کرتا ہے جو خدا کے وجود پر یقین رکھتا ہے. جس کو خدا کے وجود کا یقین نہیں ہے تو وہ کیوں حج کرے گا بھائی؟ اس کے لیے تو اللہ ہی نہیں ہے، تو پھر اللہ کا گھر کیا اور مینا کیا اور عرفات کیا، یہ سب باتیں اس کے لیے بے معنی ہو جاتی ہیں. اب خدا کو ماننے والے کی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ ہیں جو مانتے ہیں، بس ایسے مانتے ہیں کہ ہے، کیا کریں ہے تو کیا کریں بھائی. بہت سے ایسے لا مذہب لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم گاڈ پہ بلیو رکھتے ہیں، اس کائنات کو کسی نے بنایا. آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے پوچھیں تو اس کا بھی یہی جواب ہے کہ کوئی گاڈ ہے، کوئی ہے جس نے اس کائنات کو بنایا اور اس نظام کو چلایا ہے.
لیکن اللہ ایسے ماننے والوں کو مانتا نہیں ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کہیں یہ میرے والد صاحب ہیں، یہ میری والدہ ہیں. والد صاحب آپ کو کوئی کام کہتے ہیں، آپ کرتے نہیں ہیں. آپ آئی ڈی کارڈ میں اپنے نام کے ساتھ والد صاحب کا نام ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن آپ سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے والد صاحب کون ہیں، آپ کہتے ہیں یہ جمشید صاحب میرے والد صاحب ہیں. تو جمشید صاحب بولیں گے بیٹا ایسے تکلف کی ضرورت کیا ہے جب تم میری ایک بات مانتے نہیں ہو، آئی ڈی کارڈ میں اپنا نام میرے نام کے ساتھ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہو، تو یہ خام خواہ میں تکلف کہ یہ میرے والد صاحب ہیں، یہ میری والدہ ہیں، اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے. تو خدا کے ماننے والے بھی دو قسم کے ہوتے ہیں. کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو جیسے انگریزوں میں آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی پرابلم ہو کہتے ہیں اوہ مائی گاڈ، کہتے ہیں نا، گاڈ کو تو وہ بھی مانتے ہیں. اب آگے گاڈ ان سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ گاڈ کہتے ہیں زنا حرام ہے، بدکاری حرام ہے. انگریز مانتا ہے اس کو؟ کہتے ہیں جاؤ، کہتے ہیں ہماری انڈیویجول لائف ہے، ہم انڈیپینڈنٹ ہیں، ہم جو چاہیں کریں. گاڈ کہتا ہے کہ شراب حرام ہے، گورا مانتا ہے اس کو؟ اگر نہیں کہیں گے نا سب لوگ تو مجھے ذرا خوشی ہوگی. جی بالکل. گاڈ کہتا ہے کہ لا تقل لہما افن، بوڑھے ماں باپ کے سامنے اف بھی مت کرو. گورا کہتا ہے اف تو دور کی بات، بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس میں جمع کرا کے آ جاتا ہے وہ، ٹینشن ہی ختم کرو بھائی. گاڈ اس بات پہ راضی ہوتا ہے؟ گاڈ تو کہتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے وصیت کی ہے کہ اللہ کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ ماں باپ کا. تو گورے کا بھی گاڈ سے ایک رشتہ ہے جو نہ ہونے کے برابر. نہ وہ شراب کو حرام کہتا ہے، نہ وہ بدکاری کو حرام کہتا ہے، نہ وہ فیملی سسٹم کو اس کی کوئی ویلیو ہے ان کی نظر میں. چچا خالو پھپھا کا لفظ ہی ان کی مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے ہیں. پورے رشتے ہی مارکیٹ سے، ان کی مارکیٹ میں ہر چیز ملے گی آپ کو، رشتے نہیں ملیں گے. تو اللہ جو ہے اسلام کی صورت میں جو اللہ نے ہمیں دین دیا، دین برحق دیا، اس میں دو چیزوں کا نام ہے اسلام. کہ آپ کا ریلیشن، یعنی اسلام کو اگر آسان لفظوں میں ایکسپلین کیا جائے تو اسلام از دا نیم آف ریلیشن شپ. اسلام نام ہے ریلیشن کو قائم کرنے کا، کہ آپ انڈیویجول نہیں ہیں، انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں. آپ کو پیدا کرنے میں کسی کا ارادہ ہے، پھر آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کو پالنے میں آپ کے ماں باپ نے مدد کی ہے. خلق من الماء بشرا فجعلہ نسبا وصہرا. اللہ کہتے ہیں ہم نے ایک پانی سے بنایا اور دو خاندان دے دیے تمہیں، ایک ددیال اور ایک ننیال اور ایک سسرال. یہ اللہ نے سسرال کا تذکرہ کیا، اگرچہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہتے ہوئے، لیکن فجعلہ نسبا، ایک نسب والا خاندان اور ایک بلوغت کے بعد سسرال والا خاندان. تو یہ ریلیشن ہے خاندان کا، اور ایک ریلیشن ہے خالق اور مخلوق کا. تو اسلام دو چیزوں کا نام ہے کہ اپنا رشتہ اللہ سے بھی مضبوط کرو اور مخلوق سے بھی مضبوط کرو. مخلوق سے ریلیشن کیسے مضبوط ہوگا اس کی ڈیٹیل بیان کی ہے. ایسے گوروں کی طرح ہوائی باتیں نہیں کی ہے، ویمن رائٹس اور ہیومن رائٹس، خام خواہ کے فضول نعرے ہوائی جس کا کوئی نہ سر نہ پاؤں. آپ انگریزوں سے پوچھیں کہ ویمن رائٹس کیا ہیں تو وہ کہیں گے کہ ہر خاتون سے آپ اچھے طریقے سے بات کریں، کسی سے آپ دل آزاری نہ کریں. بھائی ہیومن رائٹس کیا ہیں؟ بھائی سب چوری نہ کریں اور کسی پہ ظلم نہ کریں. لیکن اگر آپ اسلام سے پوچھتے ہیں کہ خواتین کے حقوق کیا ہیں تو اسلام کہے گا کس خاتون کی بات کر رہے ہو؟ بھئی ماں کی بات کر رہے ہو تو اس کے الگ رائٹ ہیں، بیٹی کی بات کر رہے ہو تو اس کے الگ رائٹ ہیں، بہن کی بات کر رہے ہو تو اس کے الگ رائٹ ہیں. بیٹی کے رائٹ کیا ہیں؟ آپ اپنی وراثت سے اس کو محروم نہیں کر سکتے. انگریزوں میں یہ حق ہے، مغربی دنیا میں حق ہے کہ آپ بیٹی کو وراثت نہ دینا چاہیں تو آپ کا یہ رائٹ ہے. اسلام میں کیا ہے کہ بھئی آپ بیٹی کو وراثت سے محروم نہیں کر سکتے. تو رائٹ کس میں زیادہ ہوئے؟ اسلام میں زیادہ ہوئے نا. تو ایک ایک رائٹ کی ڈیٹیل بیان کی ہے، ماں کے حقوق، بیوی کے حقوق، بیٹی کے حقوق، بہن کے حقوق. اسی طرح اسلام میں خالق کے بھی کچھ حقوق ہیں. صرف اوہ مائی گاڈ کی حد تک آپ نے خدا کو یاد نہیں کرنا، اتنا کافی نہیں ہے. تو اللہ نے مخلوق کے خالق سے ریلیشن کے لیے ہمیں 5 ارکان دیے ہیں. سب سے پہلے تو کلمہ توحید ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو آپ نے شریک نہیں کرنا. یہ باتیں چلتی ہیں. اصل تو آپ کے گائیڈ ہیں مفتی انعام صاحب، میں بھی ان سے سیکھتا ہوں الحمدللہ. اور مجھے پچھلے 2021 یا 22 میں نے حج کیا تھا تو مجھے بہت کچھ سیکھنے، ابھی بھی میں نے مسائل حضرت سے ہی سیکھ رہا ہوں. کیونکہ دیکھیں یہ حج ایسی چیز ہے جو کتابوں سے نہیں آتی. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے نا، انہوں نے حج پہ پوری کتاب لکھی، طواف کرنے گئے تو الٹا طواف شروع کر دیا انہوں نے. تو کسی نے کہا کہ ملا علی قاری کی کتاب پڑھ کے ہی آ جاتے ہیں.